السلام علیکم ناظرین، اردو اسلامی یوٹیوب چینل آئینہ معرفت میں خوش آمدید۔ اللہ کی عظمت۔ اللہ اتنا عظیم ہے کہ ایک عام انسان اللہ کی عظمت اور شان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ چند منٹوں کے اس بیان میں اللہ کی عظمت اور شان بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے 7 سمندروں کو کوزے میں بند کرنا۔ تاہم اللہ کی تمام مخلوقات اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو میں بھی اس کی عظمت اور شان بیان کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، جب ہم اس کائنات اور کارخانہ ہستی کے ایک اٹل اور مستقل نظام پر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کو بنانے والی کوئی ایسی ذات ہے جس کی کاریگری، قدرت، عظمت اور دانائی عظیم اور بالاتر ہے۔ اجرام فلکی کے نظام پر غور کیجئے کہ یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے مستقل ضابطہ کے تحت اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ مجال ہے کہ ان کی حرکات و سکنات طلوع غروب میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق آ جائے۔ نہ اپنا راستہ بدلتے ہیں، نہ آپس میں ٹکراتے ہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک ضابطے کے تحت اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس کے کنٹرول میں یہ سب کچھ ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، خون کے لوتھڑے میں جان کیسے پڑ گئی، انسانی نقش و نگار کیسے بنتے چلے گئے، پھر رحم مادر میں بچہ کیسے زندہ رہتا ہے، جبکہ 3 پردوں کے اندر بچہ سانس کیسے لیتا ہے۔ یقیناً ایک اعلیٰ ترین ہستی ہے جو یہ سب کام صرف ایک لفظ کن سے کرتی ہے۔ انسان جیسی اشرف المخلوقات تخلیق کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس وقت زمین پر بسنے والے 8 ارب سے بھی زیادہ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کا چہرہ دوسرے انسان کے چہرے سے مشابہ ہو۔ اس سب سے بڑھ کر انسان کی انگلی کی پور کی لکیروں کو دیکھیں جو ایک انسان کی دوسری انسان سے مماثلت نہیں رکھتی، اور دنیا میں اربوں انسان ہیں جن کے انگوٹھوں کی لکیریں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی جن یا فرشتہ یا کوئی بت یہ سب کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو صرف اسی ہستی کا کام ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، جو ہر چیز پر قادر، علیم، بصیر، خبیر، حکیم اور عظمت والا ہے۔ کائنات بے شمار اشیاء سے مل کر بنی ہے، جن میں کچھ جاندار ہیں اور کچھ بے جان، جن پر اگر ہم غور کریں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر ان اشیاء کی تخلیق کیسے ہو گئی۔ یقیناً ایک ہی ذات ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ اخلاص کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ نے اس موقع پر نازل فرمائی جب عرب کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا حسب نسب مانگا۔ شان نزول کچھ یوں ہے کہ عرب کے لوگ اپنی 10 پشتوں کے نام یاد رکھتے تھے۔ کہتے تھے میرا باپ فلاں تھا، میرا دادا فلاں تھا۔ ساری نسلوں کے نام جانتے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کے نام جانتے تھے۔ ایک دن اہل عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، ہمیں تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب یاد ہے، تو آپ اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ بتا تیرا رب کیسا ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اور جبرائیل علیہ السلام عرش سے فرش پر آئے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اپنا حسب نامہ بھیجا ہے کہ آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ اللہ کسی شے کا محتاج نہیں، وہ ضرورت مند نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ کے محتاج اور ضرورت مند ہے۔ وہ اپنے کام سب کے بغیر بنا سکتا ہے، لیکن سب کے کام اس کے بغیر نہیں بن سکتے۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسان، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ جو میری چاہت ہے وہ میں سب کے بغیر کر لیتا ہوں، جو تم چاہتے ہو میرے بغیر نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نہ تو اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ ہی کوئی اس سے جنا گیا، جبکہ کائنات کی ہر شے کو اللہ نے اپنی قدرت سے خلق کیا۔ ان میں کچھ جاندار ہیں اور کچھ بے جان، اور جو جاندار ہیں وہ تولیدگی سے اپنی
نسل کو بڑھاتے ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے انسانوں کے جوڑے بنائے ہیں جو اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں، اور آج زمین پر اربوں انسان بستے ہیں، لیکن اللہ تولیدگی سے پاک ہے۔ نہ ہی اس نے کسی کو جنا، نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، اپنی مخلوقات کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے، پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، لیکن خود موت سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے اور رہے گا، شکل سے پاک، جسم سے پاک، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ اللہ کی عظمت اور شان اتنی عظیم ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں تو اللہ کی تعریف مکمل نہ ہوگی، چاہے اتنے سمندر اور درخت اور لے آؤ۔ یہی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے اور اس میں کیا کیا پوشیدہ ہے، اس کی نعمتیں کتنی ہیں، اس کی مخلوقات کتنی ہیں، اس کے فرشتے کتنے ہیں، یہ کائنات کب بنی اور کب تک رہے گی، کائنات تخلیق کرنے سے پہلے کیا تھا اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ والسلام۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، دوسروں کو بھی اللہ کی عظمت سے آگاہ کریں۔ مزید اردو اسلامی ویڈیو سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے میرے اردو اسلامی چینل آئینہ معرفت کو سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔